أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين۔ ہماری گفتگو دعا ابو حمزہ صومالی کے بارے میں تھی، اور اس میں نے جیسا کہ کہا آپ سے دو باتیں ہیں اس دعا ابو حمزہ صومالی میں۔ ایک تو یہ کہ عقائد اور جو ہڈن رولز ہیں کائنات میں، عالم غیب میں، جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ امام نے ان پر سے پردہ اٹھایا اس دعا میں۔ ایک اور نکتہ جو بعض چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم کو یہ ریوارڈ ملنا چاہیے تھا، ہم نے یہ کام کیا، ہمارا یہ حق تھا۔ ایک دفعہ آپ نے کام کیا خدا کے، نماز، روزہ، امام باڑی کی خدمت، اس میں آپ کسی ریوارڈ کی توقع نہیں رکھتے، اگرچہ یہاں پر بھی ہونا چاہیے، جو بچے کام کر رہے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کریں، ان کا اپریشیٹ کریں، یہ سب ہے۔ لیکن باہر نماز روزے جیسی عبادتیں آپ کسی کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کوئی آپ کی تعریف کرے۔ نماز پڑھی آپ نے اپنے لیے، روزہ رکھا اپنے لیے، کبھی آپ دنیا والوں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور دنیا والے آپ کا حق وہاں پر غصب کر لیتے ہیں۔ وہاں سیلری ملی تھی نہیں دے رہے، بونس تھا نہیں دے رہے، ریلیف تھی، آفس میں، جاب میں، بزنس میں یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جب انسان کو اس کا جو ڈیزرو کرتا ہے وہ نہ ملے تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے۔ انسان کس کے پاس جائے، کس سے شکایت کرے؟ آپ کو پہلے فلور پر جاؤ، وہاں سے وہ فائل لاؤ، اپلیکیشن لکھو، آپ کو دوڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، ابھی آئے گا اس دعا میں وہ۔ اور دوسری چیز وہ یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا اسٹیٹس کیا ہے ہمارے ساتھ، ایک چیز۔ تیسری ایک اور چیز جو آج اس ٹکڑے میں ہم بات کریں گے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں امامت، امام حسین یہ، امام حسین اور رسول اللہ وہ، تو اس میں تو آپ کے خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو خدا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، امامت تو یہاں پر کہیں ہے ہی نہیں، تو آپ کہاں سے امامت کو لے کر آ رہے ہیں؟ یہ بات کہی جاتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات توحید پہ امام فرما رہے ہیں یہاں پر بیکا عرفتک وانت دللتنی علیک ولولا انت لم ادر ما انت۔ بیکا عرفتک، پہلی چیز، پروردگار میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا، وانت دللتنی علیک، اور تو نے خود اپنی ذات کی رہنمائی خود اپنے ذریعے کی۔ ہم کیا کہتے ہیں بچوں سے، بیٹا دیکھو چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، لہٰذا خدا ہے۔ امام فرما رہے ہیں بیکا عرفتک، میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا، وانت دللتنی علیک، تو نے اپنی ذات کی جانب خود رہنمائی کی۔ چاند ستارے سورج والی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، تو مولانا چاند ستارے سورج کے ذریعے ہم خدا کو نہ پہچانے، وہ بھی ایک لیول ہے توحید کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن امام کیا فرما رہے ہیں، بات یہ ہے، امیر مومنین سے روایت منسوب ہے کہ میں نے خدا کو اسی طرح سے پہچانا ہے جس طرح سے خدا نے مجھے کہا ہے کہ پہچانو۔ کیسے کہا ہے پہچانو؟ کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ ایسے پہچانو کہ میں، خدا کہہ رہا ہے کہ میں کسی چیز کی طرح نہیں ہوں، میری مخلوق میں میری کوئی صفت نہیں ہے، میری ذات بالکل سب سے الگ ہے، مجھے 5 سینسز کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا۔ نہ میں کسی زمانے میں ہوں، نہ کسی مکان میں ہوں، نہ میں کسی جگہ پر ہوں، کوئی چیز مجھے کنٹین نہیں کر سکتی، میں کسی کا کانٹینٹ نہیں ہوں، کوئی چیز میرا کانٹینٹ نہیں ہے، میں کسی چیز میں سما جاؤں، کوئی چیز مجھ میں آ جائے، یہ میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا آپ کے سامنے۔ تو مولا فرمانے جس طرح سے خدا نے مجھ سے کہا کہ مجھے پہچانو، تو میں نے خدا کو اسی طرح سے پہچانا۔ کیا مطلب؟ کسی بھی چیز کو دیکھ کر تم خدا کو نہیں پہچان سکتے کہ خدا ایسا ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک بڑا سا پاٹ ہے، ایک بڑا سا پین ہے، پتیلی ہے، دیگ ہے، اور بوائلر ہے، کچھ بھی کہیے، ٹینک ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہ کیسا ہے؟ آپ چھوئیں گے، چکھیں گے، بتا دیں گے مولانا ہاتھ لگایا، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے۔ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، فلیور کیسا ہے؟ آپ اندر ہاتھ ڈالیں گے، ایک لیکوڈ، سالڈ، پیسٹ، کوئی بھی چیز آئے گی، آپ چکھیں گے، کہیں گے مولانا یہ فلیور ہے، یہی ہوگا نا۔ اب یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا آپ اپنے۔ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ، میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ ڈالا اور کھولتی ہوئی گرما گرم بریانی نکالی، مجھے دے دی۔ اچھا بریانی ہے اس میں؟ میں نے کہا آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ دوڑا مت دیجیے گا کسی کو مولانا کے لیے آئس کریم دے آؤ، میں مثال دے رہا ہوں، قطعاً میں نہیں کھاؤں گا آئس کریم۔ تو آپ نے اس میں ایک جگ ڈالا اور زبردست آئس کریم نکال کے دی۔ میں نے سوپ مل سکتا ہے؟ آپ نے جگ ڈالا، سوپ بھر کے دے دیا۔ میں نے کہا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ آپ نے جگ دیا، ٹھنڈا پانی دے دیا۔ میں نے کہا روح افزا مل سکتا ہے؟ آپ نے کہا یہ لیجیے۔
سیم مل سکتے ہیں؟ جو میں کہہ جا رہا ہوں آپ نکالے جا رہے ہیں۔ ایک بات تو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس فرنس یا اس ٹینک یا اس پاٹ یا پین کا ٹیمپریچر اگر فریزنگ ہوتا تو بریانی کھولتی ہوئی کیسے نکل رہی ہے؟ اور اگر نہیں مولانا فریزنگ ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ فریزنگ آئس کریم، فروزن آئس کریم نکل رہی ہے، ریڈ کلر ہے اس کے اندر، ہاں مولانا تبھی تو روح افزا نکلا ہے۔ تو اگر ریڈ کلر ہے تو بریانی تو ریڈ کلر کی نہیں ہوتی، وہ اس میں سے کیسے نکل رہی ہے؟ اس کا ٹیمپریچر اگر فریزنگ ٹیمپریچر ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آئس کریم نکل رہی ہے۔ اگر اس کا بوائلنگ ٹیمپریچر ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے چائے نکل رہی ہے۔ دیکھیے اس میں سے چائے بھی نکل رہی ہے، اس میں سے شربت بھی نکل رہا ہے، اس میں سے آئس کریم بھی نکل رہی ہے، کھولتی ہوئی بریانی بھی نکل رہی ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ سوال سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ اچھا دوسری بات، اگر یہ اسی اسٹیٹ میں ہے بریانی، اپنے اسی اسٹیٹ میں جو ہم کو دکھ رہی ہے، تو اس کے اندر پھر آئس کریم کیسے ہے؟ یہ مکس اپ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ بڑی عجیب سا برتن ہے کوئی۔ تو خدا کے وجود سے خدا نے اپنے ارادے سے ہاتھی بنایا، مچھر بھی بنایا، خدا نے برف بھی برسائی، خدا نے آگ بھی خلق کی۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سب وہیں سے آ رہا ہے، خدا کے پاس سے۔ تو خدا کا وجود ہے کیا؟ بوائلنگ ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے خدا جو ہے وہ لاوا، والکینو سے لاوا نکال رہا ہے۔ نہیں مانا خدا برف بھی برسا رہا ہے، اس کا مطلب خدا کا جو ٹیمپریچر فریزنگ ہے، نہیں مانا نا وہ لاوا بھی نکال رہا ہے۔ اچھا خدا اس کا مطلب ہے کہ 1000 ڈگریز آف سینٹی گریڈ ہے خدا کا؟ نہیں مانا وہ بارش بھی برسا رہا ہے۔ نہیں، خدا جو ہے وہ صرف اور صرف ہاتھی خلق کر سکتا ہے، اس نے مچھر بھی خلق کیا ہے۔ تو آپ خدا کو اگر اس کی مخلوقات کے ذریعے پہچانیں گے تو آپ کسی نقطے پر، پوائنٹ پر، ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچ سکتے، چیزوں کے ذریعے پہچانیں گے۔ کیونکہ جو بھی چیز انسان خلق کرتا ہے وہ اس سے میچ کرتی ہے نا، مخلوق اپنے خالق سے، کریشن اپنے کریٹر سے میچ کرتی ہے۔ یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، خدا کا حساب ہی کچھ عجیب و غریب ہے۔ تو اسی لیے امام کہہ رہے ہیں دیکھو اس کے ذریعے اس کو پہچانو، چیزوں کے ذریعے پہچانو گے پریشان ہو جاؤ گے۔ بیکا عرفتوں کا، میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا، وانت دلتنی علیک، تو نے اپنی ذات کی جانب رہنمائی کی ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، دنیا والوں کی توحید الگ ہے، یہ جو دنیا والے میں کہہ رہا ہوں یہ مذاق نہیں ہے، اس میں بو علی سینا، سہروردی سے لے کر نہ جانے کون کون ہے۔ امیر المومنین کی توحید ذرا مختلف ہے۔ مولا فرما رہے ہیں دعائے صبا کے اندر تنزہ عن مجانست مخلوقات، خدا کی مخلوق کو دیکھ کر خبردار، یہ مت کہنا کہ 10% ہے خدا والی خصوصیات، 20% ہے، نہیں، مولا فرما رہے ہیں ٹوٹلی بالکل کوئی ریلیونس نہیں ہے خدا کا اپنی مخلوق کے ساتھ۔ تنزہ، امام نے یہ نہیں کہا کہ 10% ہے، 20% ہے، تھوڑی سی منسکیول ایک 0.001% خدا کی صفات آئی ہیں ہم نے۔ امام فرمانے تنزہ، منزہ کا مطلب یہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر۔ آپ کب کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، آپ سے پوچھا جائے کہ وہ جھگڑا ہو گیا تھا وہاں پر نجف میں ایک گلی میں، کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ جو پتنگ ہے نا کٹی ہوئی یہ میری ہے، وہ لڑکا کہہ رہا تھا میری ہے، جھگڑا ہو گیا۔ آپ کہیں گے وہاں پہ وہ آیت اللہ بھی جھگڑے میں تھے؟ ارے صاحب وہ نہیں تھے، آپ یہ نہیں کہیں گے، آپ کہیں منزہ ہے وہ آیت اللہ اس سے کہ پتنگ پہ جھگڑا کرے لڑکوں کے ساتھ۔ اچھا وہ لڑکے ایسے میں لڑ رہے تھے، کھجور کا یہ درخت جو ہے نا اس کا یہ ہم توڑیں گے کھجور کا خوشہ، وہ لڑکا کہہ رہا تھا ہم، آپ وہاں پہ فلانے آیت اللہ تھے، منزہ ہیں وہ اس سے کہ کھجور کے جھگڑے میں جا کے وہ لڑیں وہاں پہ۔ اچھا تبرک پہ جھگڑا ہو گیا تھا وہاں پہ موقف کے اندر، تو وہاں پہ فلانے آیت اللہ تھے، کیا بات کا، وہ منزہ ہے اس سے۔ بتا ہوا نہیں آج تک، مثال دے رہا ہوں، کوئی سنے گا دیکھو وہاں جھگڑا ہو گیا تھا، مثال دے رہا ہوں کہ وہ منزہ ہے اس سے کہیں کہ وہ اس بات پہ جھگڑا کرے۔ منزہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں پر اس جگہ پر وہ آیت اللہ، وہ عالم، وہ مومن نظر آئے۔ خدا منزہ ہے اپنی مخلوقات سے، یعنی خدا کی کوئی بھی صفت مخلوقات کے اندر نہیں ہے، مخلوقات کی کوئی بھی صفت خدا کے اندر نہیں ہے۔ بیکا عرفتوں کا، جب میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا، یعنی کوئی بھی چیز اس لیول کی نہیں ہے کہ تجھے کھجور کے درخت کے ذریعے پہچانوں، تجھے اونٹ کے ذریعے پہچانوں، تجھے سمندر کے ذریعے پہچانوں، نہیں ہو سکتا۔ مخلوق ہے اس کی، یہ مخلوق بتا رہی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن کیا سمندر کی کوئی صفت ہے خدا میں؟ نہیں ہے۔ ذرا سی تنزہ، جناب امیر المومنین دعائے صبا، تنزہ، منزہ ہے، اصلا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا خدا سے کہ سمندر کیسا ہے میں کیسا ہوں۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ایک پاٹ میں آپ نے ہاتھ ڈالا، آئس کریم نکالی، روح افزا نکالا، ملک شیک نکالا، بریانی نکالی، قورمہ نکالا، چکن کوزو،
جو غذائیں کہیے آپ اس میں سے نکالنا ہے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، کوئی بھی غذا اپنے اسی اسٹیٹ میں اس برتن میں موجود نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو نکل کیسے رہی ہے؟ اب یہی وہ مرحلہ ہے جس کو ہمارے علماء نے کہا ہے کہ خدا کی ذات سے چیزوں کی کریشن اور ایک دفعہ ہمارے سامنے آ جانا یہ ایک معجزہ ہے. یہ کوئی حل نہیں کر سکتا کہ کیسے ہوا. جس طرح سے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس پتیلی میں آپ نے ہاتھ ڈالا، آئس کریم نکالی، بریانی نکالی، قورمہ نکالا، جوس نکالا، مختلف قسم کی ڈائیورسیفائڈ ڈفرینٹ ایک دوسرے کی ٹوٹلی اپوزٹ چیزیں نکال رہے ہیں آپ اسی جگہ سے. اگر یہ اپنی اسی شکل میں موجود ہیں اس پتیلی میں، ہو نہیں سکتی. آئس کریم یا تو فریز کر دے گی بریانی کو، یا بریانی میلٹ کر دے گی آئس کریم کو، اور یہ ہو نہیں پا رہا. آپ ایسا تصور کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا برتن، کوئی ایسا پین، کوئی ایسا پاٹ، کوئی ایسا یوٹینسل، کوئی ایسی دیکھ امیجن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہی خدا کی مثال ہے. خدا کو بھی آپ امیجن نہیں کر سکتے خدا کیسا ہوگا. وہ مچھر بھی بنا رہا ہے، وہ اتنا سا کیڑا بھی بنا رہا ہے، وہ فیلکن ایگل بھی بنا رہا ہے، وہ چمگادڑ بھی بنا رہا ہے جو نابینا ہے لیکن اتنی اسپیڈ سے اڑتا ہے. اگر آنکھیں نہیں تو کیسے اڑتا ہے؟ آوازوں کے ذریعے. کہ آپ پڑھیے گا جا کر، گوگل آپ سب کے پاس ہے، کہ فریکوینسی ساؤنڈ کے ذریعے اڑتا ہے. شکرا آنکھیں بنائیں 1000 میٹر اوپر سے 1 کلومیٹر پانی کے اندر، دیکھ لیتا ہے کون سی مچھلی کو پکڑنا ہے، آتا ہے اسی پر جا کے ڈائیو لگاتا ہے. یہ کیسے خدا نے. کتا عجیب ہے، آپ کپڑا سنگھا دیجیے اسے رومال، وہ اسی آدمی کو جا کے پکڑے گا. اور بعض بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہے آج کل، جو میں نے پڑھا انٹرنیٹ پہ ہی ہے اب سب، یہ کتے کے ذریعے، کتے کی اسنیفنگ پاور کے ذریعے. تو آپ کیسے سمجھیں گے کسی کو؟ انسان جہاں وہ کام نہیں کر سکتا جانور کر رہے ہیں. تو ان مخلوقات کے ذریعے خدا کو سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے. جو میں نے دلیل دیا آپ کو، تو امام سجاد فرما رہے ہیں بکا عرفتو کا، میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا. وانت دللتنی علیک، تو نے اپنی ذات کی جانب خود رہنمائی کی. ولولا انت لم ادر ما انت، اگر تو نہیں ہوتا تو میں تجھے نہیں سمجھ سکتا تھا کہ تو کیا ہے. یہاں پر فرض کیجئے آپ کو اس وقت آم مینگو نہیں پتا کسی کو کیا ہے، میں اسکیچ بناؤں گا، کہوں گا دیکھیے پلپ ایسا ہوتا ہے، کلر ایسا ہوتا ہے، مٹھاس ایسی ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں تقریباً سمجھ میں آ گیا. خدا کو آپ کسی بھی ذریعے نہیں سمجھ سکتے. اب یہاں پر اگلا مسئلہ ہے کہ صاحب دیکھیے آپ امام وسیلہ امام آپ کا امام سجاد کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبنی، حمد اس خدا کی جس سے میں دعا مانگتا ہوں مجھے جواب دیتا ہے. کوئی مشکل جملہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں سمجھنے کے لیے، آسان سا جملہ ہے. اچھا وَإِن كُنتُ بَطِيئًا حِينَ يَدْعُونِی، میں سست رفتار ہوں، میں لیزی ہوں. جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس طرح سے لپک کے نہیں جاتا، میں اسے پکارتا ہوں تو میری بات سنتا ہے، جواب دیتا ہے. الحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی، حمد اس خدا کی جس سے مانگتا ہوں تو میرے مانگ کو وہ جواب دے دیتا ہے، مجھے دے دیتا ہے جو مجھے چاہیے. وَإِن كُنتُ بَخِيلًا حِينَ يَسْتَقْرِضُنِی، جب میں اس سے قرضہ مانگتا ہوں، جب وہ مجھ سے قرضہ مانگتا ہے تو میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہوں، لیکن جب میں اس سے مانگتا ہوں تو فوراً دے دیتا ہے. والحمدللہ الذی انادی کل ما شئت واخلو بہ حیث شئت للسر بغیر شفیع فیقضی لی حاجتی، حمد اس خدا کی کہ جس کو میں جب بھی پکارتا ہوں اپنی حاجت کے لیے اور اس سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اپنے رازوں کو دل کے بتانے کے لیے، تو میری بات سنتا ہے بغیر شفیع، شفاعت کی ضرورت نہیں ہے اور میری حاجت پوری کر دیتا ہے. تو مولانا آپ کا تو یہ عقیدے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. آپ تو کہتے ہیں امامت امامت امامت. امام کہہ رہے ہیں حمد اس خدا کی جس سے میں براہ راست مانگ سکتا ہوں، حمد اس خدا کی جس سے میں اپنی حاجت کو بتاتا ہوں بغیر شفاعت کے، سنتا ہے، میری حاجت پوری کرتا ہے. تو یہ تو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. تو سب سے پہلی بات تو سرکار یہ کہ ہم نے کب یہ کہا کہ خدا بغیر کسی انسان کی شفاعت کے کوئی کام نہیں کر سکتا. خوب توجہ کیجیے گا، امامت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم جو پیش کرتے ہیں وسیلے کا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا بیچارہ بے دست و پائے، پیرالائزڈ ہے، کرپلڈ ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں خدا نے بندوں کے لیے اس سسٹم کو بنایا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کب یہ کہا کہ خدا ہمارا بے دست و پائے، خدا ہماری حاجت پوری نہیں کر سکتا اور خدا بیچارہ محتاج ہے.
ہم کہتے ہیں ہمارا وسیلہ ہیں آل محمد خدا تک پہنچنے کے لیے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ امام ہیں جو خود آل محمد ہیں. امام کے بارے میں ہم کب کہتے ہیں کہ امام کو بھی ضرورت ہے وسیلے کی؟ کہ پروردگار کوئی بتا وسیلہ ہے، میرے گناہ بہت ہو گئے سید سجاد کے، تو میں تجھ تک کیسے پہنچوں. امامت کے بارے میں ہم یہ بات نہیں کہتے. امیر مومنین نے 4 انگلیاں گاڑی کھینچ لیا، دروازے کو کھیڑ لیا. خدایا کوئی وسیلہ بتا، گناہ بہت ہے، نعوذ باللہ علی کے دروازہ کیسے اکھیڑوں. ادھر ارادہ کیا، ادھر اکھڑ گیا. یہ جو ہم بات کرتے ہیں آل محمد کی ضرورت ہم کو ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے اے لوگوں اتقوا اللہ. قرآن میں جو وسیلے کی آیت ہے اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ جاہدوا فی سبیلہ، تقوی اختیار کرو، وسیلہ ڈھونڈو اے ایمان لانے والوں میرے تک آنے کے لیے. یہ خدا ائمہ سے نہیں کہہ رہا کہ تمہارے بھی مسائل ایسے ہیں کہ تم ڈھونڈو وسیلہ، تم براہ راست ہم سے بات نہیں کر سکتے. عالم غیب سے براہ راست مدد ائمہ کی آتی ہے، براہ راست معجزے ائمہ دکھا سکتے ہیں. دو باتیں ہیں یہاں پر. ایک بات یہ کہ وسیلہ ہیں ہمارے اور خدا کے بیچ میں ائمہ، امام کے ذریعے جائیے آپ خدا تک. ایک بات یہ. دوسری بات، اگر خدا کی ذات کا اسٹیٹس بتایا جائے کہ خدا کی ذات میں خصوصیات یہ ہیں کہ خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہماری آوازیں سننے کے لیے، خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بارش برسانے کے لیے، خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے شفا دینے کے لیے، تو یہ خدا کی صفات ہیں اور اس پہ امام حمد خدا کر رہے ہیں. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ خدا بھی اپنی صفات کو پوزیس کرنے کے لیے مولا علی کا محتاج ہے؟ ہم نے یہ کب کہا؟ خدا کی ذات میں جو بھی صفات ہیں وہ خود اس کی اپنی ہیں، کسی سے نہیں لی، نہ وہ کسی کا محتاج ہے. ہم کو خدا تک پہنچنے کے لیے ولایت کی ضرورت ہے. دو الگ الگ باتیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا ہم جو بات کرتے ہیں وہ قرآن میں کہاں پر ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہم کہتے ہیں خدا نے کہا اے ایمان لانے والوں میں تمہارا سرپرست ہوں، میرا نبی تمہارا سرپرست ہے، اور جو رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ تمہارا سرپرست ہے. تو جب ہم عقیدہ امامت کی بات کرتے ہیں تو سرپرستی اور گارڈین شپ اور کسٹوڈین شپ کی بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا جناب امیر کا محتاج ہے. وہ جو کل میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ خدا مولا علی نے جب زمین آسمان بنا دیے تو زمین آسمان بنانے کے بعد مولا علی نے خدا کو خلق کیا، جو کل واقعہ سنایا تھا آپ کو. ہم یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ یہ کفر ہے، شرک ہے، جہنم میں جائے گا انسان. ہم کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں خدا نے آنے کے لیے جو سسٹم بنایا وہ کیا ہے؟ 4 معصومین، رسول اللہ اور پھر توحید. کہاں پہ مل رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والوں اطاعت کرو خدا کی، رسول کی اور صاحبان امر کی. تمہارا سرپرست خدا ہے، رسول ہے، اور رسول کے بعد وہ لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وہ ہیں. ہم نے کہاں پہ بات کرتے ہیں ولایت اور امامت کی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین خدا نے بھیجا رسول خدا پر، کب مکمل ہوا؟ خدا رسول خدا غدیر. غدیر کیا ہے؟ امیر المومنین. تو یہ ہم جب کہتے ہیں کہ ائمہ کے ذریعے ہم سب کچھ چاہتے ہیں خدا سے، یہ ہم اس سسٹم کی بات کرتے ہیں جو خدا نے ہم کو دیا، اس سسٹم کے ذریعے جنت جہنم تک آؤ. ہم خدا کی ذاتی خصوصیات کی بات نہیں کر رہے. کیا مطلب؟ خوب توجہ کہ خدا محتاج ہے. اے علی تم نہیں چاہ رہے میرا پیغام پہنچانا، اب میں پریشان ہوں کیا کروں؟ علی نے تو منع کر دیا. اس طرح کی بات نہیں کرتے ہم، جیسا کہ ہمارے پلے باندھی جاتی ہے. ہم یہ بات ہی نہیں کرتے. خوب توجہ. مجھے نہیں پتا کہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات، نہیں ہو رہی تو سرکار. دوسری بات یہ کہ یہ امام وقت ہیں. خدا اور بندگان خدا کے درمیان رابطہ ہیں. اگر امام کو بھی کسی کی ضرورت پڑے تو امام سے افضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، نہ قرآن یہ کہتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا. یہ خدا، یہ مخلوق خدا، اور یہ بیچ میں امام معصوم. یعنی امام زمانہ 23 کی رات جب اعمال کر رہے ہوں گے کہ خدایا یہ مخلوق تو مجھے وسیلہ قرار دے دیے. اب پروردگار میں تیرا ناتوان سا بندہ ہوں، کمزور سا، میں کس کو وسیلہ بناؤں خدایا، میں پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے خدا تک پہنچنے کے لیے.
تو آپ امام کی دعا کو، جو امام خدا سے گفتگو فرما رہا ہے ہمارا، ہم پر ایک سسٹم بنا کر مت امپوز کیجئے. یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے، یہ امام کا خدا کے ساتھ رابطہ ہے، اور ہمارا رابطہ امام کے ذریعے خدا تک ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے کہ نہیں آ رہی؟ لہٰذا گھبرایا مت کیجئے کہ مولانا دعائے ندبہ میں تو، دعائے ابو حمزہ سمانی میں تو یہ ہو رہا ہے. امام کیا ہے؟ امام کا تعارف ایک لفظ میں، السبب المتصل بین الارض والسماء. وہ سبب ہے، وہ کاز ہے، وہ فیکٹر اور ایلیمنٹ ہے کہ جو زمین کو آسمان سے متصل کرتا ہے. اس وقت اگر ہمارا یقین، آپ سمجھیے، اگر امام چاہیں تو 45 ڈگری سیلسیس تو چھوڑ دیجیے، 450 ڈگری سیلسیس بھی اگر سڈنی میں ہو، نعوذ باللہ، امام اگر دعا کر دے گا ہمارا تو بارش آ جائے گی. یہ ہم کہہ رہے ہیں سسٹم جو خدا نے بنایا وہ اس طرح سے ہے. ہم خدا کی ذاتی طاقت کی بات نہیں کر رہے، سسٹم خدا نے بنایا. اب یہ یہاں پر بات ختم ہو گئی. اللہم انی اجدو سبل المطالب الیک مشرعہ. پروردگار، مطالب کسے کہتے ہیں؟ مطلب کو. مطلب کسے کہتے ہیں؟ یہ اردو والا مطلب نہیں ہے، عربی والا مطلب ہے. اردو والا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنا مطلب پڑھا تو آ گئے. مولانا اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے. اچھا، جو اردو میں وہ والا مطلب ہے نا، جو خوش آمدی لوگ مطلب، وہ عربی والا ہے. مطلب یعنی طلب کرنے کی جگہ. پروردگار، میں جو جتنے بھی راستے ہیں جن پہ چل کے تجھ سے کوئی چیز طلب کی جاتی ہے، میں ان تمام راستوں کو تجھ تک آنے کے لیے کھلا ہوا پاتا ہوں. سمجھ؟ مشرعہ کا مطلب کیا ہے؟ مشرع نکلا شریعہ سے. شریعہ کسے کہتے ہیں؟ شریعہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا مصائب میں کہ مولا عباس شریعہ میں داخل ہوئے. پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا. شریعہ کسے کہتے ہیں؟ کنارے کو. دریا کے، دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں. ایک کنارہ ہوتا ہے 10 20 30 40 فٹ کی 90 ڈگری کی دیوار ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں دریا نیچے بہہ رہا ہے، یہ بھی کنارہ ہے. ایک کنارہ وہ ہے جو گریجولی آپ اترے اور پیدل چلتے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے، آپ کا پانی دریا کا چھو رہا ہے، یہ بھی کنارہ ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہاں جو کلف ہے، وہاں سے اگر آپ کو پانی چاہیے ہوگا تو آپ بکٹ میں، رسی میں ڈالیں گے اور پانی، خطرناک ہے وہ پانی لینا وہاں سے. لیکن یہ جو کنارہ ہے، جو آپ کھڑے ہو گئے کنارے پہ، دریا بہہ رہا ہے، آپ نے چلو بھرا پانی لے لیا. آسان کہاں سے؟ آسان وہاں سے چلو بھر کے لے لیا. اس کو کہتے ہیں شریعہ. اس کلف کو نہیں کہتے شریعہ. غور فرما رہے ہیں؟ تو یہاں پر امام نے مشرعہ کا لفظ استعمال کیا. نہیں پروردگار، تیری طرف آنے کے جو راستے ہیں نا، سب کے سب ایسے ہیں کہ جیسے ایک اسموتھ زمین نہیں ہوتی، کھڑا ہو جائے چلو بھر کے پانی اٹھا لے. کلف کی طرح نہیں ہے کہ بڑی مشکل سے ڈالے اور گر گئے تو موت آ جائے گی. سبل المطالب الیک مشرعہ، کیا عربی ہے امام کی سرکار. اب دیکھیے کہ امین مومن کا پوتا ہے تو ایسا ہی عربی ہوگی. ومناہل الرجاء الیک مترعہ. پروردگار، امید کے جتنے بھی چشمے ہیں وہ سب کے سب بھرے ہوئے ہیں. تیری امیدوں کا کوئی بھی چشمہ ایسا نہیں جو خشک ہو چکا ہو. کیا مطلب؟ کون سے چشمے امیدوں کے؟ خدا کی رحمت اور کرم ہے، رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، ستاریت ہے، غفاریت ہے. اور میں آپ کی مشکل آسان کروں، 14 کے 14 چشمے جو ہیں نا بھرے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ اگر آپ جائیں ہمارے یہاں وہ چشمہ وجود خدا کی رحمت کا جس کی ہمیں لوکیشن نہیں پتا کون سی ہے، وہ جناب سیدہ کی قبر مطہر. مدینے میں جائیے، کہیں کا بھی رخ کیجئے تو یہ پروردگار تجھے جناب سیدہ کا واسطہ یہیں مسجد نبوی میں کہیں بی بی کی قبر ہے، اور ہم توسل کرتے ہیں تو تب بھی خدا رحمت کی بارش نازل کرے گا. یعنی آپ اس رحمت کے چشمے تک نہیں پہنچے، قبر تک نہیں پہنچے، آپ کو پتہ ہی نہیں قبر کہاں ہے، لیکن ایک دم دل بھرا ہے، آنکھوں سے آنسو. پروردگار تجھے سیدہ کی قبر کا مٹی کا واسطہ، سیدہ کے وجود کا واسطہ. یہ چشمہ ہے، بھرا ہوا ہے، فیض جاری ہے. بقی میں جائیے الگ فیض جاری ہے، مشہد میں الگ فیض ہے، سامرہ میں الگ فیض ہے. جتنے بھی تجھ تک پہنچنے کے راستے ہیں پروردگار، وہ سب کے سب مترعہ، بھرے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ امام رضا کہیں دیکھو بھائی آج ہمارے پاس آئے ہو، ہم آج تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، آج تو مشہد مت آنا، آج کربلا جاؤ. جہاں جس وقت جس کے پاس جائیے، یہ 14 کے 14 ہستیاں ایسی ہیں کہ جو انسانی باتوں کو سنتی ہیں. وَالِاسْتِعَانَةَ بِفَضْلِكَ لِمَنْ أَمَّلَكَ مُبَاحًا. اور تیرے فضل کے ذریعے جو تجھ سے مدد حاصل کرنا چاہے، آرزو رکھتا ہے کہ تیری فضیلت کے ذریعے تجھ سے مدد حاصل کرنا چاہے،
تو نے وہ رستے سب کے لیے کھول دیے. ابواب الدعاء الیک للصارخین مفتوحہ. ابواب الدعاء کا مطلب کیا ہے؟ دعا کے دروازے. جتنے بھی دعا کے دروازے ہیں جو تیری جانب دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اس سے کون لوگ؟ للصارخین. صارخ کسے کہتے ہیں؟ صارخ جمع ہے، صارخین جمع ہے صارخ کی. صارخ کسے کہتے ہیں؟ صارخ کہتے ہیں صرخہ. صرخہ کسے کہتے ہیں؟ چیخنے والے کو. چیختا کب ہے انسان؟ جب تکلیف ہوتی ہے. چیخ کر جو تجھ سے بے چین ہو کر چیخ کے جو تجھ سے پکار کے مانگ رہے ہیں، تیرے تمام دعاؤں کے دروازے ان کے لیے کھولے ہیں. وَأَعْلَمُ أَنَّكَ لِلرَّاجِي بِمَوْضِعِ إِجَابَةٍ. پروردگار یہ میرا یقین ہے، امام سجاد فرما رہے ہیں، یہ میرا یقین ہے کہ جو تجھ سے امید لگا کر آیا ہے نا اور دعا مانگ رہا ہے، تو موضع اجابت پر ہے. موضع کا مطلب کیا ہے؟ مقام، مکان، کوئی پلیس، کوئی ڈیسٹینیشن، کوئی جگہ، کوئی منزل. ٹھیک ہے، کوئی مقام، موضع. اجابت، دعا کو قبول کرنا کہتے ہیں اجابت. پروردگار جو تجھ سے پکار کے امید کے ساتھ مانگ رہا ہے نا، اب یہاں پر میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. امام نے یہ نہیں فرمایا موضع الاجابہ، امام نے فرمایا موضع اجابت. اجابت پہ الف لام نہیں ہے، بغیر الف لام کے. مانا کیا ہو گیا سرکار؟ یہ میں بات کر رہا ہوتا عربی میں تو کچھ نہیں ہوتا، یہ امام سجاد بات کر رہے ہیں. امام نے یہ نہیں کہا کہ تو دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. پروردگار مجھے فلاں چیز چاہیے، خدا کہے گا امام سجاد کہ جاؤ باہر کھڑی ہے مل جائے گی. امام فرمانے ایک خاص طرح کی خدا اپنے معنی میں ایک ذرا الگ انداز سے تمہاری اجابت کرتا ہے. تو تم مانگ رہے ہو ضروری نہیں وہی چیز ملے. بے موضع اجابت ایک خاص طرح سے تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. وہ خاص طرح کا جواب کیا ہے؟ یہ خود امام سجاد نے فرمایا ہے، المؤمن من دعائه فی ثلاث. مومن جب دعا کرتا ہے تو تین میں سے ایک چیز ملتی ہے. یا یہ کہ وہ چیز دے دیتا ہے خدا، پروردگار گاڑی چاہیے مجھے جو فلاں کنگ کے پاس ہے، آ جائے گی، خدا اسباب مہیا کرے گا، آ جائے گی. نہیں آئی، اچھا. امام فرماتا او ترد بہی بلائن ترید ان تصیبہ. دعا نہیں پوری ہوتی، خدا ایک بلا کو جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے، بیماری، حادثہ، تکلیف، پریشانی، اس کو دور کر دیتا ہے. گاڑی مانگ رہے تھے تم میاں نوجوان، 2000 سی سی کی تم موٹر سائیکل مانگ رہے تھے، نہیں دی ہم نے تمہیں. ایک بلا آنے والی تھی وہ دور کر دی تم سے. اور یدخر اللہ، یا مناسب مقام کے لیے. دیکھو اگر آج ہم اس 19 سال کے لڑکے کو 2000 سی سی کی موٹر سائیکل دلا دیں تو یہ کوئی پیر ویر توڑ لے گا اپنا. جب 40 سال کی ہو جاؤ گے تب دیں گے. پروردگار اس وقت تو فائدہ نہیں ہے. خدا کہے گا ہم جانتے ہیں تم روڈ پر بدتمیزی کرتے پھرو گے، اس وقت پوری کریں گے جب تمہیں تمیز اور طور طریقہ آ جائے 2000 سی سی کی موٹر سائیکل چلانے کا. تو امام یہ فرما رہے خدا اپنی طرح سے اجابت کرتا ہے، تمہاری مزاج کے مطابق اجابت نہیں کرے گا کہ ابھی چاہیے ابھی دے دے. بچہ کیا کہتا ہے ماں سے؟ یہ جو چمکدار اسٹیل کا چاقو ہے دو مجھے. ماں کہتی ہے نہیں. اگر بچے کے ہاتھ میں ہو تو بڑے آئے گی خاموشی سے وہ چاقو سے چھین دے گی. بچہ لاکھ روئے چیخے، ماں کہے گی چاقو تو مل ہی نہیں سکتا، روتے روتے مر جاؤ چاقو نہیں دوں گی. کیوں نہیں دوں گی؟ جب 20 سال کے تھے آپ نے اپنی ماں سے کہا وہ چاقو دیجیے، ماں نے کہا یہ لو. 20 سال پہلے تو بے موضع اجابت، ہم اپنی طرح سے اجابت کریں گے تمہاری طرح سے. وَلِلْمَلْحُوفِينَ بِمَرْصَدِ إِغَاثَةٍ. اور جو ملحوف ہے نا، ملحوف کسے کہتے ہیں؟ ملحوف کہتے ہیں مصیبت میں جو غم میں جو انسان ہے اسے کہتے ہیں ملحوف. وہ جو ملحوف ہے جو مصیبت میں، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ بھائی کوئی ہے میری مدد کرنے والا، بچاؤ بچاؤ مدد کرو. بِمَرْصَدِ إِغَاثَةٍ. مرصد کسے کہتے ہیں؟ مرصد کہتے ہیں رصد کو. رصد کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اسنائپرز بیٹھے ہوتے ہیں نا جنگوں میں، پولیس نہ آ جائے کہ مولانا اسنائپر بننے کا طریقہ بتا رہے. یہ جو آپ نے جنگوں میں دیکھا، جنگوں میں کیا دیکھا ہے؟ موویز میں دیکھا ہوگا، جنگوں میں تو میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی، کہ وہ بیٹھا ہوتا ہے. کس طرح سے بیٹھتا ہے؟ مرصد، رصد میں. وہ کس طرح سے بیٹھتا ہے؟ وہ جو گھات میں بیٹھا ہوتا ہے کہ مدد کروں گا، وہ اس طرح سے نہیں بیٹھا ہوتا کہ اگر سنو فال ہوئی ہوئی ہے تو وہ یلو کپڑے پہن کے بیٹھے. وہ وائٹ کپڑے پہن کے چھپ کے بیٹھتا ہے، دکھتا نہیں ہے. اگر گھاس ہے لگی ہوئی
تو وہ بلیک کپڑے پہن کے نہیں بیٹھے گا یا وائٹ، وہ گرین کپڑے پہن کے بیٹھے گا کہ کیموفلاج کر کے. مرصد کہتے ہیں چھپ کے گھات میں لگنا. آپ نے کبھی ڈاکومنٹریز میں دیکھا شیر ہرن کا شکار کر رہا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے تک خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مرصد. اسد، گھات میں بیٹھنا. ٹھیک ہے. کون سی گھات میں رہتا ہے؟ مرصد اغاثہ، خطرناک جانور، اسیسینیشن کرنے والا. وہ بیٹھتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے. جانور بیٹھتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے. یہاں مولا فرما رہے ہیں خدا گھات میں بیٹھا ہے تمہاری. جس طرح جانور چھپ کے حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، خدا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اغاثہ، مدد کرنے کے لیے بیٹھا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. یہ مت کہنا اینا، کہاں پر ہے اینا نصر اللہ، متی نصر اللہ، خدا کی مدد کب آئے گی؟ خدا کی مدد کیوں نہیں دکھ رہی؟ خدا بیٹھا ہوا ہے چھپ کے. کیا مطلب؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی ہماری مدد کرے؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج تک کہتے ہیں اگر خدا نے مدد نہیں کی حسین کی. پہلے بتائیے کہ حسین یہ چاہ رہے تھے کہ خدا مجھے بچا لے. اگر خدا سے مولا حسین چاہ رہے ہوتے کہ مجھے بچا لے تو کہہ دیتے بھائی دمشق لے کے چلو، ہم رکھ دیں گے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ. حسین چاہی کب رہے تھے کہ بچائے؟ تو پہلی بات تو یہ طے کر لیجئے ہے کہ نہیں ہے. وہ حسین جو رات کو کہہ چکے ہیں سید الشہداء علیہ السلام کہ کل سب مر جائیں گے، تو پھر اصل کے وقت مدد کے لیے کس کو پکار رہے ہیں؟ آپ ایک انسان کی فلسفی آف لائف کو سمجھیے، اس کے بعد اس کے بارے میں ججمنٹل بنیے. وہ یہ 2 محرم کو اترتے وقت کہہ رہا ہے یہیں پہ تم سب کی لاشیں گریں گے بیٹا، اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہے، اور بیٹیوں سے بہنوں کے یہیں سے قیدی بنو گی. سب باتیں واضح ہیں اس کے لیے. تو بچنا نہیں چاہتا. جو آج کل کے بعض بڑے بہت پڑھے لکھے لوگ کہیں امام حسین سے مدد مانگ رہے ہیں، ان کو خود مدد نہیں ملی، تو انہوں نے جو مدد چاہیے تھی وہ ملی اور خوب اچھی طرح سے ملی. آپ سوچ ہی سکتے ہیں. سب سے پہلے ان کی مدد یہ ملی کہ امام حسین کا گھر دنیا میں کہاں نہیں ہے. آپ یہ امام حسین کے نام کا ہے. عربی فارسی میں امام باڑہ کا نام ہی حسینیہ ہے. اور آپ نے روکا تھا کہ امام حسین کے رشتہ دار ان کی مدد نہ کر سکیں. امام حسین کا کلمہ پڑھنے والے آج امام حسین کی عزاداری میں وہ بھی آتا ہے جو رسول کا کلمہ نہیں پڑھتا. آپ بلا لیجئے، آپ جس کا نام لے کر آپ بلا لیجئے، ہندو کو، سکھ کو، یہودی کو، عیسائی کو، ایتھیسٹ کو. ہم نے تو نہیں روکا، نہیں آ رہا وہ. تو خدا کی مدد جو موضع اجابتن اغاثتن، خدا نے جو امام حسین کی مدد کی ہے نا وہ ایسے کی ہے کہ سرکار امام حسین، عجیب ہے، میں آپ کے سامنے عزاداری پوری ہے سید الشہداء کی. سب سے بہترین مثال سید الشہداء، سب سے بہترین مثال ہمارے ائمہ معصومین ہیں. وہ جو بڑے عجیب حالت میں مظلومیت کے ساتھ امام صادق نے 4 راویوں کو حدیث بتائی. کہا دیکھو یہ حدیث بتاؤ گے تو مشکل ہو جائے گی، یہ تمہیں حدیث بتا رہے ہیں. اب یہ 4 راوی مدینے میں مر گئے، جی گئے، کہاں گئے، کون تھے؟ آج آپ کے پاس بہار الانوار ہے، قال الباقر قال الصادق. آپ امام صادق علیہ السلام کی گفتگو فرما رہے ہیں اور آپ امام باقر کیسے یہ زندہ رکھا، کیسے؟ وہ سب خدا کی مدد ہے. خدا گھات میں تھا کہ ائمہ کی کہ کس طرح سے مدد کریں. اور اب یہاں پر آخری بات میں کہہ کر بات کو ختم کروں گا. وَأَنَّ فِي اللَّهْفِ إِلَى جُودِكَ وَالرِّضَا بِقَضَائِكَ عِوَضًا مِنْ مَنْعِ الْبَاخِلِينَ وَمَنْدُوحَةً أَمَّا فِي أَيْدِي الْمُسْتَأْثِرِينَ. جو میں نے مثال دی تھی وہاں بونس تھا، نہیں دے رہے، کھا گیا ہماری کمپنی والے میڈیکل دی. اچھا یہ یہاں تو نہیں ہوتا، اسلامی ملک ہے، میں اسلامی ملک، میں کافر ملکوں کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر آپ کو دیکھیے، آپ کوئی کہا کہ مولانا پتہ نہیں کیا لے کے آئیں، جو بات ہے وہ ہے، جو باتیں ہیں وہ ہیں، جو ہم بالکل نہیں مان سکتے، ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. لیکن انسانی سطح پر جس طرح سے یہ لوگ انسان کو دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اگر آپ اس طرح سے کر پاتے تو آج آپ کا بول بالا ہوتا. آپ کے پاس یونیورسٹی ہوتی ہارورڈ کے لیول کی، کیمبرج کی، لوگ آپ کے پاس آتے. 700 سال پہلے تک آ ہی رہتے آپ کے پاس، 1000 سال پہلے تک آپ ہی کے پاس آتے تھے. آپ ہی کی کتابیں پیرس فرانس میں گئیں. میں نہیں کہہ رہا کہ سب مسلمان، بھائی یہ تاریخ ہے، چلتا ہے، کبھی آپ اوپر کبھی ہم اوپر، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں. کبھی یورپ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہے طب اور جڑی بوٹیاں، ہربل میڈیسن، ہمیں پتا تھا، ہم علاج کر رہے تھے. بلڈ کپنگ کب سے تھی؟ چائنا میں تھی، ایسٹرن سائڈ،
بڑی عجیب تھی دنیا کی، اب ویسٹ میں چلا گیا تو یہ ہوگا، پھر ہو سکتا ہے ساؤتھ امریکہ میں چلا جائے، ہو سکتا ہے 200 سال بعد آسٹریلیا کے اندر ایسی یونیورسٹیز ہوں دنیا میں کہیں نہ ہو. تو یہ چکر چل رہا ہے تاریخ کا ہے. جو محنت کرے گا وہ آگے نکلے گا. اس میں کوئی خدا نے وعدہ نہیں ہے خدا کا کہ ہندو اگر پڑھے گا تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ہندو کا بچہ اگر جم جائے گا تو اس کی باڈی فٹ نہیں ہو سکتی ہوگی. ہم اور آپ پڑھے سوتے رہیں گے تو ہم کبھی فٹنس تک نہیں پہنچ سکتے. تو خدا اس میں کچھ قوانین ہے، خدا نے کہا یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ نہیں ہوگا. نہیں پڑھ ہم تو شیعہ ہیں، وہ تو خبر میں پتہ لگے گا دنیا کے قوانین الگ ہیں. تو امام فرما رہے ہیں وَعَالَمُ أَنَّ الرِّضَا أَنَّ اللَّهَ بِلَا جُودِكَ وَالرِّضَا بِقَضَائِكَ. لحف کسے کہتے ہیں؟ تکلیف میں شخص جب کسی پناہ کو مانگے تو امام کہتے ہیں تکلیف میں جو شخص ہے مجھے یہ پتا ہے کہ جو تیری سخاوت کے سائے میں آ جائے، تیری جنروسٹی کی امبریلا کے نیچے آ جائے، وَالرِّضَا بِقَضَائِكَ، اور تیرے فیصلوں پر جو راضی ہو جائے، اس میں عوضاً من من الباخلی. اتنا گہرا جملہ ہے کہ، اور یہ آخر میں آیا ہے، کل اس پر مزید گفتگو کریں گے. امام فرما رہے ہیں پروردگار، مختصر الفاظ میں کہہ کے بات کو ختم کروں، پروردگار جن لوگوں نے میرا حق مار لیا ہے اس دنیا میں، بعض نے میرا حق نہیں دیا کیونکہ وہ بخیل تھے، بعض نے میرا حق اس لیے غصب کیا کہ وہ ظالم تھے، لیکن نہیں دے رہے مجھے وہ. اب مجھے پتا ہے کہ میں تجھ سے اگر مدد مانگوں تو تیری ذات کی جانب سے مجھے ایسا عوض ملے گا اس کے اگینسٹ میں، جتنا انسانوں نے میرا حق چھین لیا مجھ سے، اس سے عجیب زیادہ انداز سے تو مجھے کوئی نہ کوئی بدلہ دے گا. یہ ہے وہ توحید کا مسئلہ جس کو امام اشارہ فرمانا چاہ رہے ہیں. ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کل خدا توفیق زندگی دی تو ہم مزید گفتگو کریں گے. لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ دعا کمیل، دعا تو لکھ دیا اس کے اوپر، دعا ہے مولا نے مانگی ہے، لیکن دعا کمیل کیا ہے؟ میرے لحاظ سے کہنا چاہیے کہ اسلامک یونیورسٹی آف حضرت کمیل یونیورسٹی ہے دعا کمیل. دعا افتتاح ایک یونیورسٹی ہے. کون سی یونیورسٹی؟ خدا کو سمجھنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی میڈیکل سائنس کی تو آپ کو چیزیں نہیں بتائی جا رہی. دعا ابو حمزہ سمالی یونیورسٹی ہے اہل بیت کی. حدیث قصہ ایک یونیورسٹی ہے، ریلیونٹ سبجیکٹ پہ بات کرتی ہے. لہٰذا اگر آپ کو سمجھنا، آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں آئمہ کے بارے میں، ان دعاؤں تک آئیے. ہم بس یہیں پہ گفتگو کرتے ہیں، اور مسائل میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں اور مناسب بھی نہیں لگ رہا مجھے زیادہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم بحق محمد وآل محمد علیک صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اهلک عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین واغفر ما همنا وارزقنا العافیہ ووسع رزقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة بالجسم والروح. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مومنین یہاں پر، مومنات ہیں، آئے خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اس محفل کو ہماری ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو امام سجاد کی دعاؤں کو ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں لا رہے ہیں، اور اس یہ جو گناہ کر رہے ہیں اس کو معاف فرما، اور انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو پروردگار اس میں قدر و قیمت عطا فرما. امام کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. جہاں موجود المومنین جو آئے چلے گئے اس امام باڑی کی خدمت کریں، مومنات کے مرحوم اور مرحومات کی مغفرت فرما. ہمیں ذوی الحقوق اعزہ اقربا جنہوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی، آپ سے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. جو تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار لوگ ہیں، ان کی مشکلات کو دور فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں.